پاکستان کے اندر جو اس وقت دہشت گردی کی ایک نئی لہر ہے جس نے پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، میں اس میں جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہے، نوشکی اور پشاور کے جو دھماکے ہیں، میں ان کی مذمت کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے اندر ہمارے جو شہداء ہیں، جو سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے ہیں، پاک فوج کے وہ جوان جو روزانہ کی بنیاد پر اس پاک مہینے کے اندر بھی اپنی قربانیوں سے اپنے لہو سے اس پاکستان کی زمین کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سب کی درجات کی بلندی کے لیے اور ان کی فیملیز کے ساتھ جو ہے وہ اظہار تعزیت جو ہے وہ کرنا چاہتی ہوں۔ جعفر ایکسپریس ہو یا پچھلے 3-4 دن سے جو ایک دہشت گردی کی بڑی لہر ہے، جس میں ایک دن کے اندر بہت سارے واقعات جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں، اس کے اوپر میں جو ہماری پاک فوج ہے اور جو سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے ہیں، میں ان کو بہادری کے ساتھ جو کلیئرنس آپریشنز ہیں، خاص طور پہ جس طرح سے چند گھنٹوں کے اندر جعفر ایکسپریس جیسے ایک بہت بڑے واقعے کو، جو دنیا میں بھی ایسے واقعات جہاں بھی کبھی ہوئے ہیں، اتنے کم وقت کے اندر بغیر کسی کولیٹرل ڈیمیج کے تمام یرغمالیوں کو رہا کرانا اور ان کو سیف اینڈ ساؤنڈ اپنے گھر والوں سے ملانا، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اور میں اس کے اوپر جس بہادری سے انہوں نے یہ کلیئرنس آپریشن مکمل کیا ہے، میں تمام لوگوں کو جو ہے اس پہ خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے ملک میں رہ کر اب ہمارے بیچ میں ایسی بھی جو ہے وہ مخلوق جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے کہ اس طرح کے واقعات پہ پولیٹیکل آپ ڈیوائیڈ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، آپ اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ اپنے اداروں کے ساتھ ان کو سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں، بیکاز وہ آپ کے ملک کو بچانے کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پر ایک ایسی جماعت جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے کہ جو ہمیشہ اداروں کے خلاف، خاص طور پر فوج کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر ایک ایسی کیمپین، ایک ایسی زہریلی کیمپین جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، جس سے جو ہمارے دشمن فورسز ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں، اور یہی جو ہے وہ حل یہی ہوا جعفر ایکسپریس کے واقعے کے دوران، کہ جہاں پر انڈین میڈیا کو پتہ نہیں الہام ہو گیا تھا، ان کو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ ہونے والا ہے، ان کی پوری تیاری تھی، ان کی جو ہے وہ تجزیہ کار بھی پہلے سے تیار تھے، ان کی پوری انہوں نے AI کے ساتھ فوٹیجز بھی تیار کر کے رکھی ہوئی تھی، جو فوری طور پر جو ہے وہ ایئر ہونی بھی شروع ہوئی، اور پوری دنیا کے اندر ایک یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ پاکستان خدا نخواستہ کو فیلڈ سٹیٹ ہے، پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ اس قسم کا واقعہ ہو گیا ہے تو اللہ جانے کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہماری وہ ادارے، وہ جوان جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کو پہ آنچ نہیں آنے دی، ہم سب جن کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں میں آرام سکون سے سو رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہماری جنگ جو ہے وہ دن ہو یا رات ہو، وہ ہماری جنگ لڑے ہوتے ہیں، وہ وہاں سے ایک پوری منظم کیمپین، اور وہی کیمپین جو انڈین میڈیا کر رہا تھا، وہی کیمپین کی گئی، یہ حسین اتفاق تھا، اور اگر ابھی بھی اس کو کوئی اتفاق سمجھتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو شاید پھر تجزیہ کار کہنا، یا اس کو جو ہے وہ شاید اس تحریک فساد کا صحیح چہرہ ابھی بھی اگر نظر نہیں آ رہا، تو مجھے اس کی جو حب الوطنی ہے، مجھے اس پہ جو ہے افسوس ہے۔ یہ اتفاق ہے کہ اس جماعت کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے، اچھا ایک طرف وہ کہتے ہیں ان کے سیکرٹری جنرل ہوں یا باقی جو کچھ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی لاکھوں اکاؤنٹ ہیں، ہم ان کو کیسے روک سکتے ہیں؟ چلیں باقی آپ لاکھوں اکاؤنٹ جو ہیں، شہباز گل کا اکاؤنٹ آپ کا اکاؤنٹ ہے کہ نہیں؟ وہ جو بگوڑے آپ کے باہر بیٹھ کے جو پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، وہ آپ کے ٹائیگر صافی ہیں کہ نہیں؟ اور ان کو بھی چھوڑ دیں، آپ کی جماعت کے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے جو ہے وہ دہشت گردوں کی حمایت میں ٹویٹ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں؟ آپ کو جو ہے وہ یہ ایک پوری کیمپین، منظم کیمپین ڈی مورلائز کرنے کے لیے، اس پورے ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کو بہت خوشی کی خبر مل گئی ہے، ان کے لیے سیلیبریشن کا ٹائم ہے
کہ پاکستان پہ یہ مشکل ٹائم ہے. پاکستان کے خلاف جو حملہ ہے اس کو سیلیبریٹ کرے. I'm sorry, میں اس کو پاکستانی نہیں مانتی اور اس کو سیاسی جماعت کہلانے کا حق نہیں ہے. پھر جب میں کہتی ہوں کہ یہ فتنہ فساد پارٹی ہے، یہ پارٹی ہے ہی نہیں، یہ دہشت گردوں کا گروہ ہے، پھر آپ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، پھر لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ ایسے کیوں کہتی ہیں. اور کیا کہوں، کیا جعفر ایکسپریس پہ کوئی پاکستانی اگر وہ پاکستانی ہے، کیا کوئی پاکستانی خوش ہو سکتا تھا؟ کیا کوئی پاکستانی سیلیبریٹ کر کے انڈین میڈیا کی زبان بول سکتا تھا؟ اور پھر یہ ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ میں نے کے پی کے جو اس وقت فرنٹ لائن دہشت گردی کا شکار ہے، ابھی 3 اضلاع میں ان کے جو ہے وہ کرفیو بھی صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک شاید نافذ کرنے کی رپورٹس آئی ہیں، جہاں پر ایک دن کے اندر 8 مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اٹیکس ہوئے. وہاں کے چیف منسٹر جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے جو افغان پالیسی ہے اس کے اوپر اس نے بڑی تنقید کی. اس نے کہا جی ان کو افغان کو پاکستانی شہریت بھی دینی چاہیے اور ان کو نکالنا نہیں چاہیے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ 4 مارچ ابھی کچھ دن پہلے 4 مارچ کو بنو کے اندر ہونے والا جو دھماکہ ہے اس کی تحقیقات میں ایک افغان شہری، باقاعدہ افغان شہری جو ہے وہ پکڑایا گیا ہے، اس کی شناخت ہوئی ہے. اور پھر جعفر ایکسپریس کے واقعے کے دوران جو آئی ایس پی آر نے بھی آپ کو بتایا کہ جو لوگ وہاں دہشت گرد تھے وہ افغانستان میں ٹیلی فون کر کے محرومیوں کا پتہ پوچھ رہے تھے اپنی. وہ جو کہتے ہیں کہ جی محرومیاں بڑی ہیں نا بلوچستان میں، اس لیے یہ بی ایل اے ٹائپ کی جو دہشت گرد جماعتیں ہیں یہ آپریٹ کرتی ہیں. وہ افغانستان میں یا جو اس کے باقی ہینڈلرز ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے. کیا ابھی بھی ایک چیف منسٹر کو جو ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، کیا اس کو اپنے شہری جو دن میں جو ہے وہ بیچارے شہید ہو رہے ہیں، پولیس والے شہید ہو رہے ہیں، عام شہری شہید ہو رہے ہیں، ان کو تکلیف نہیں ہے اس کی؟ ان کو تکلیف ہے کہ افغانیوں کو جو ہے نا وہ جانے نہ دیں. اور ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ دخل اندازی ہو رہی ہے. آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز جو ہے باقاعدہ تحقیقات کے بعد یہ بات کرتی ہیں. وہ موصوف وفد بھیج رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے وفد جائیں گے، وہاں جا کے بات کر کے آئیں گے. اور یہ ایک سال میں جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے جو 24 واقعات ہیں رپورٹس کے مطابق اس کے اندر افغان شہری براہ راست ملوث ہیں. اس کے بعد پھر میرا سوال بنتا ہے کہ گنڈا پور صاحب کو اپنے صوبے کی فکر نہیں ہے؟ ان کو افغانیوں کی فکر زیادہ ہے. خیبر پختونخوا میں جو لوگ شہید ہو رہے ہیں ان کی فکر نہیں ہے. اور ابھی جو کرفیو لگا ہے 3 اضلاع کے اندر، یقیناً وہ اس کی بیک گراؤنڈ ہوگی، اس میں اس کی ڈیٹیل ظاہر ہے جب آئیں گی تو وہ دیکھیں گے، ظاہر ہے اس کی کوئی وجہ ہوگی. لیکن موصوف جو ہیں وہ ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے. اور مجھے یہ کہتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ باتیں کرنا مطلب میری چوائس نہیں ہے. میں جب بھی آتی ہوں آپ کے سامنے مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں جب بھی آتی ہوں میں چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی کارکردگی کے حوالے سے جو انیشیٹوز انہوں نے لیے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو آپ کے ذریعے قوم کو آگاہ کرنے کے لیے آتی ہوں. آج میرے ساتھ جو ہے وہ ایس ایس سی ایم ہماری سلمہ بٹ صاحبہ موجود ہیں جنہوں نے بہت محنت کے ساتھ جو چیف منسٹر صاحبہ کی ڈائریکشنز تھی رمضان بازار کے حوالے سے، نگہبان رمضان پیکج کے حوالے سے تقریباً پورا پنجاب پھرائی ہیں اور اس کے اوپر وہ آپ کو بریف بھی کریں گی. لیکن یہ اپنی اپنی ترجیحات کی بات ہے کہ میری چیف منسٹر جو ہے ان کی ترجیح کے اندر پنجاب کے عوام ہیں. اور ابھی جو سروے آیا ہے آئی پور کا آپ نے وہ دیکھا ہے جس کے اندر پرسنٹیج ویسے اتنی ہی ہے جتنی میں کہتی ہوں کہ یہ رہ گئے ہیں. ابھی وہ میرے خیال 17% شاید لوگ جو ہیں جن کو مریم نواز صاحبہ اچھی نہیں لگی اتنے ہی رہ گئے ہیں پنجاب کے اندر. اور یہ چونکہ وہ خدمت کر رہی ہیں پنجاب کی عوام کی، کیونکہ پنجاب کے عوام کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کے اقدامات کے ذریعے، تو لوگ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ سے خوش ہیں. آج گلی محلوں کے اندر ہو یا سوشل میڈیا کے اوپر ہو جو ماڈل بازار اسٹیبلش کیے گئے ہیں اس کے حوالے سے، اس کے اندر کوالٹی کے حوالے سے لوگ مطمئن ہیں.